سید علی قاضی 1894۔ اس مچھلی کی مانند جو پیاس کی شدت سے ساحل پر جان دے رہی ہو، جب میں نجف کے سمندر تک پہنچا تو میری زندگی کی رگوں نے گویا دوبارہ جان پکڑ لی۔ 40 دن گزر چکے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ٹھہر جاؤں، لیکن اپنے والد کی طرف سے پریشان تھا۔ ان کی اجازت کے لیے صبح و شام امیر سلاطین عالم کے حرم میں جایا کرتا اور ان سے تقاضا کرتا کہ میرے نجف میں رک جانے کے اسباب فراہم کریں۔ وادی السلام کے دروازے پر داخل ہوتے ہی میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں ان کے وسیع دسترخوان کا مہمان قرار پاؤں، لیکن میں اپنے ذہن میں کوئی واسطہ تلاش کر رہا تھا جو تبریز جا کر میرے والد کی رضامندی حاصل کر سکے۔ مسلسل وادی السلام میں جاتا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ میں ایک دن اسی طرح ہود و صالح علیہم السلام سے منسوب مقبرے کے نزدیک بیٹھا ہوا تعقیبات نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کی دل موہ لینے والی آواز سنی جو یہ شعر گنگنا رہا تھا: اے حج پر جانے والی قوم کہاں ہو، معشوق یہیں ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ معشوق ہمسائے میں اور تمہاری دیواریں ملی ہوئی ہیں۔ بیاں باں میں سرگرداں ہو تم کن خیالوں میں؟ اگر تم معشوق کی صورت کو بنا صورت دیکھو، تم ہی خواجہ بھی ہو اور گھر بھی، کعبہ بھی تم ہی ہو۔ اس پرکشش آواز سے متاثر ہو کر میں اٹھا اور کچھ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک اجڑے سے مکمل سفید بالوں والے بوڑھے شخص کو پایا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا عجیب اشعار پڑھ رہا تھا جو مجھے افکار کی پے در پے موجوں میں غرق کیے دے رہے تھے۔ میں نے اپنی عبا و قبا کو جھٹکا اور اس کی جانب چل پڑا۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس کی آواز اور بلند اور واضح تر سنائی دینے لگی: 10 بار تم اس راستے سے اس کے گھر تک گئے، ایک بار اس گھر سے اس چھت تک آ جاؤ۔ ان کی پشت میری جانب تھی۔ کچھ توقف کے بعد میں نے فیصلہ کیا اور ایک تجسس کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مڑے بغیر شیر خوانی ترک کی اور کہا: سلام سید علی۔ نجف شہر عجائب تھا اور وہاں ایسے لوگ رہتے تھے جو ایک سے بڑھ کر عجیب تر تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ دوبارہ کہا: سلام علیکم، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی سفید اور گھنی داڑھی کو ہاتھ سے تھامتے ہوئے اپنے محبت بھرے چہرے کو میری جانب موڑتے ہوئے کہا: میں تو تمہیں دیکھ چکا تھا سید علی، تم نے بھی دیکھا ہے، لیکن یقیناً بھول گئے ہو۔ میں پیشانی پر بل ڈالے ممکنات کی سیر کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا: کیا تم سید علی بن مرزا حسین؟ اور اس کے بعد جناب امیر تک میرا پورا شجرہ سنایا اور پھر کہا: کیا تم تبریز کے رہنے والے نہیں ہو؟ تعجب سے میرے زانوؤں پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بوڑھے شخص نے، جن کا چمڑے سے بنا ہوا لباس درویشوں کی پوشاک جیسا تھا، اپنے کندھے اچکائے اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا: تعجب نہ کرو، کیا تم نے یہ سب ارشاد مفید کے حاشیے میں اپنے شجرے کے عنوان سے نہیں لکھا تھا؟ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میرے سابقہ احوال پر درویش کے احاطے پر حیرت سے میرے منہ پر تالا لگ گیا تھا۔ یہ تقریباً ناممکن تھا کہ وہ حاشیہ اتنی سرعت سے مشہور ہو گیا ہو جو میں نے ارشاد پر اس نیت سے لکھا تھا کہ میرے والد کو میری علمی توانائی کا پتہ چل سکے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرا شجرہ میری پیشانی سے پڑھ رہے ہوں۔ میں نے اپنی پیاسی نظریں ان پر گاڑ دیں اور اس شش و پنج میں تھا کہ ان کی عمیق نگاہوں کو بے جواب نہ رہنے دوں۔ چنانچہ میں نے کہا: میں آپ کے اشعار پڑھنے کی آواز سن کر یہاں آیا ہوں۔ اگرچہ اس کا کوئی تعلق ان کی باتوں سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھ گیا
کہ وہ اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی صورت کو امیر المومنین کے حرم کی جانب موڑتے ہوئے بولے، یہ شعر میں تمہارے لیے پڑھ رہا تھا۔ میرا تعجب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مزید کہا، سید علی، کیا معلوم تمہارا نجف میں ٹھہر جانا ویسا ہی ہو جیسا اس شعر میں حج پر جانا ہے؟ کیا نجف میں مقیم ہو جانا خود بخود وہاں تک رسائی کا باعث بن سکتا ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو؟ میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں ان کے نفوذ کلام سے مبہوت تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور حکمت بھرے انداز میں کہا، سید علی، اس کے ارادے میں فانی ہو جانا چاہیے، چاہے جہاں بھی رہو۔ جو راستہ تمہیں درپیش ہے وہ اپنی شخصیت اور اس کی تمام وابستگیوں کو نابود کر دینے سے عبارت ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرے وجود کے ظریف ترین زاویوں سے باخبر ہیں اور میں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا ہوں۔ میں نے بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ ان کے سامنے دو زانو ہو کر وادی سلام کی گرم خاک پر بیٹھ گیا اور دکھ بھری آواز میں کہا، میں چھپا نہیں سکتا ہوں، میری تمام آرزو نجف ہے، میری تمام آرزو نجف ہے۔ میری روح حرم، وادی سلام، کوفہ، سہلا اور کربلا میں سبک اور آمادہ پرواز ہوتی ہے۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے امیر المومنین سے درخواست کی تھی کہ میں ساری عمر ان کی بارگاہ میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ درویش کے لبوں پر ملیح مسکراہٹ آئی، پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے وادی السلام کے ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، وہاں تھا، جواب آیا تھا، لیکن افسوس کہ تمہارے پاس سننے والے کان نہیں تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ مرد کون ہے اور کیوں میرے اندر باہر کے احوال سے باخبر ہے، اور اپنی انگلی سے میری نگاہوں اور مولائے کائنات کی بارگاہ کے ملاپ کی جانب اشارہ کر رہا تھا، اسی حالت میں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں۔ انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا، سید علی، اپنے آپ کو اپنے مولا کے ارادے پر چھوڑ دو، تم مانگو نہیں اور وہی ہونے دو جو وہ چاہیں۔ جو بھی ان کی مرضی ہو وہی تمہارے لیے بہترین مشیت اور تقدیر ہے۔ امام کا قلب مشیت الہی کا آشیانہ ہے، اس پر بھروسہ کرو۔ میں اپنی آنکھوں سے ابلتے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ اسی عالم میں لکنت زبان کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا، لیکن مجھے کسی ایسے کی تلاش تھی جو میرے والد کو راضی کر سکے اور یہاں مقیم ہو جانے کے لیے میری طرف سے ان کی اجازت لے آئے۔ میں جواب کا منتظر رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ پہلے کے برعکس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ مسکراہٹ ان کے لبوں سے رخصت ہو گئی اور وہ گہری فکر میں ڈوب گئے۔ میں مضطرب تھا، اس شخص کی مانند جو اپنے سوال یا حاجت کے جواب میں اپنے سامنے اندھیرا پا رہا ہو۔ میری کوشش تھی کہ وہ مجھے آئندہ میرے نجف میں قیام سے آگاہ کریں، اسی لیے میں نے پوچھا، کیا میں نجف میں رہ سکوں گا؟ پھر بھی انہوں نے اپنا سر بلند نہیں کیا۔ وہ ایک مرگ بار سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ تیسری بار میں نے التماس بھری آواز سے ان سے کہا، برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں یہاں رہوں گا یا واپس چلا جاؤں گا؟ اس سرزمین سے واپس لوٹ جانے کی تاب اب مجھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اس مرتبہ بوڑھے شخص نے سر اٹھایا اور تلخ چہرے اور دہلا دینے والی گہری نگاہیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولے، بیٹے، بات وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں۔ اپنے مولا کے ارادے کے مقابلے پر اپنا کوئی ارادہ نہ رکھو اور اپنے کاموں کو ان پر چھوڑ دو۔ میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ نجف میں رہنے کے شوق نے مجھے سرگرداں اور جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سرزمین کے در و دیوار اور گلیوں سے میں کسی اشارے فتح باب اپنی ابدی بقا کی بشارت و اجازت کا خواہاں تھا۔ اب بھی یہ میرے لیے بہت اہم تھا، لیکن درویش کی خاموشی نے مجھے توڑ دیا۔
اور مایوسی اور ناامیدی میرے وجود پر چھا گئی۔ بوڑھے شخص نے خاموش رہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر گرد آلود لباس کو جھاڑا اور صرف ایک جملے پر اکتفا کیا، میں تم سے ملوں گا۔ اس بار انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں، اپنا چہرہ وادی السلام کی انتہا کی جانب موڑا اور چلتے چلتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور میں چاروں طرف سے چھا جانے والے دباؤ اور افکار کے طوفان کے درمیان رہ گیا۔ اس غیر معمولی اور جگر خراش عشق اور والد کی اجازت کے درمیان درست انتخاب میرے بس میں نہیں تھا۔